بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے طیب کلمے کے معنی بیان کیے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی جان آپ کی اپنے نہیں، خدا کی ملک ہے۔ آپ کے ہاتھ اپنے نہیں، آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان اور آپ کے جسم کا کوئی انگ آپ کا اپنا نہیں۔ یہ زمینیں جن کو آپ جوتتے ہیں، یہ جانور جن سے آپ خدمت لیتے ہو، یہ مال اور اسباب جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی نہیں۔ ہر چیز خدا کی ہے اور خدا کی طرف سے امانت کے طور پر آپ کو ملی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد آپ کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے اور فلاں چیز میری ہے۔ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا بالکل ایک جھوٹی بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہیں ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے، تو اس سے دو باتیں آپ پر خود بخود لازم ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر آپ کے حوالے کی ہے، تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح آپ کو ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اپنی مرضی کے خلاف اگر آپ ان سے کام لیتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف اگر آپ ان سے کام لیتے ہیں تو دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ آپ اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ آپ ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ آپ کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ آپ کو ان زمینوں اور ان جائیدادوں پر بھی مالک کے مرضی کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں۔ آپ کی بیویاں جن کو آپ اپنی کہتے ہیں، آپ کی اولاد جن کو آپ اپنی کہتے ہیں، یہ بھی صرف اس لیے آپ کی ہے کہ آپ کے مالک کی دی ہوئی ہے۔ لہذا آپ کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو آپ کی حیثیت غاصب، حق مارنے والا کی ہوگی۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو آپ کہتے ہیں وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو آپ اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لیں گے تو وہی بے ایمانی کا الزام آپ پر بھی آئے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال و جائیداد برباد ہو تو ہوا کرے، آپ کو کیوں غم ہے؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہے تو اس کو حق ہے۔ ہاں، اگر مالک کی مرضی کے خلاف آپ کام کریں اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بے شک آپ مجرم ہوں گے، کیونکہ دوسرے کے مال کو آپ نے خراب کیا۔ اگر خود اپنی جان کے مختار نہیں
مالک کے مرضی کے مطابق جان دیں گے تو مالک کا حق ادا کریں گے، اس کے خلاف کام کرنے میں جان دیں گے تو وہ بے ایمانی ہوگی۔